یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہوائیں ختم نہیں ہوئی، بارش ختم نہیں ہوئی، ہمارے کھانے پینے کا، اوڑھنے کا، یہ ساری ضرورتوں کی چیزیں ختم نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ نافرمانی کرتے کرتے ہم اللہ سے اتنے خود کو دور کر چکے ہیں کہ ہوائیں اللہ چلا رہا ہے، بارش اللہ برسا رہا ہے، ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، حالانکہ نافرمانی کرتے رہے، خود کو اللہ سے دور کرتے رہے، موقع دیکھا دنیا کے دو بول بول دیے، اس کے گرویدہ بن گئے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ ہوا رک جائے اور بارش نہ برسے اور کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہ ہو تو کوئی دنیا کی طاقت تم تک یہ ساری چیزیں نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یقین ہے کہ موت کی شکل آ چکی ہے۔ ہواؤں کا رکنا، کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، ہوا نہیں چل رہی، ہائے میں مرنے لگا ہوں، پنکھے چل رہے ہیں مگر ہوا نہیں مل رہی، جسم کو وہ تازگی نہیں مل رہی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس کچھ ہو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ خدا کی قسم پنکھے لگے ہوں، ایئر کنڈیشن لگے ہوں، اگر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ موت کی شکل ہے تو یہ چیزیں بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ نافرمانی کی، توبہ کرو، اللہ سے دور ہوئے اللہ کے قریب ہو جاؤ، دنیا کی محبت میں لگے ہو، اس محبت سے خود کو دور کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خود کو ڈال دو۔ وہ اللہ ہے کہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے اس وقت تک تمہارے لیے چانس ہے کہ توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، جیسے ماں نے آج جنا ہو اس کو۔ اور ساری دنیا ایک طرف، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کی محبت ہے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہے، وہ ساری دنیا جو دنیا کو بولتی ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور ساری دنیا دنیا کے بول بول رہی ہے مگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول ہیں، یہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ ہم نے خود کو قیمتی بنانا ہے، ہم قیمتی ہیں، ہم سے موبائل قیمتی نہیں ہے، ہم سے یہ چیزیں قیمتی نہیں ہیں، ہمارے کپڑے قیمتی نہیں ہیں، ہمارا دل قیمتی ہے، ہمارا ایمان قیمتی ہے، اسلام قیمتی ہے کہ جب ہم اس کو پہچانیں گے ہمارے دل میں ایمان اترے گا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، یا رسول اللہ من ایمانک، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو حرام کاموں سے تجھے روکے، جو حرام کاموں سے تجھے منع کرے، جو حرام دیکھنے سے تجھے منع کرے، حرام کی طرف تو نہ جائے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ تیرے دل میں ایمان ہے۔ ایمان کے بول، ایمان کے بول، ایمان کے بول، ایمان بولنے سے ایمان نہیں بنتا، ایمان کو غور کرنے سے، ایمان کو دل میں اتارنے سے ایمان بنتا ہے۔ ہاں، کہ جب حرام نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں پہنوں گا، حرام بول نہیں بولوں گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو سارا نظام یہ کر رہا ہے اسے ایمان کی علامت کہتے ہیں، پھر ایمان اس کے دل میں اترے گا۔ ایمان بننے سے ایمان نہیں بنتا، ایمان کو پکانا پڑے گا، خود کو اسلام کے اس دائرے میں لانا پڑے گا کہ جو مجھے اللہ کے قریب کرے، اللہ کے رسول کے قریب کرے، باقی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دور کرے۔ ہاں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکی کرتے ہوئے تجھے خوشی محسوس ہو، نیک عمل کرتے ہوئے تجھے خوشی محسوس ہو، اور گناہ کرتے ہوئے تیرے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھو تو صحیح،
اگر میں نیک عمل کر رہا ہوں، اس نیک عمل سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا غم محسوس ہو رہا ہے، میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، میرا دل کیا کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، یہ ایمان کی علامت ہے کہ خوشی نیکی کے وقت محسوس ہو اور برائی کے وقت دل ندامت کے ساتھ غمگین، اور یہ کہے کہ یہ تو برا فعل ہے، میں تو اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ منع ہوگا، ورنہ اپنی کرے گا اپنی کہے گا۔ یہ ایمان کی علامتیں ہیں، اور جب ایمان دل میں آئے گا پھر فیصلے بڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ جو نیچے سے آسمان کی طرف اور آسمان سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، جیسے ان کے اعمال آئے ہیں آسمان کی طرف، آسمان سے نیچے جو جا رہا ہے وہ اس کے اعمال کے فیصلے ہیں، جیسے انہوں نے عمل کیا ہے ویسے فیصلہ نیچے زمین پر اتر رہا، جیسے عمل کیا ہے ویسے فیصلہ اتر رہا، نیک عمل کیا ہے نیک فیصلہ اتر رہا ہے، برا عمل کیا ہے برا فیصلہ اتر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے یہ فلاں پیدا ہو گیا، اس کے کھانے پینے کا کون انتظام کرے گا؟ فلاں کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ماں کی گود میں تھے اور تمہارے ساری ضرورتوں کا انتظام تم سے پہلے کر دیا۔ یہ دنیا بعد میں بنی ہے، یہ دنیا، اس کی ساری رنگی ہے، یہ بعد میں بنی ہے کہ انسان بعد میں بنا ہے؟ یہ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کی پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اس میں جتنا نظام نظر آ رہا ہے یہ انسان کے فائدے کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ انسان کے پیدائش سے پہلے اللہ نے پیدا کی، بعد میں انسان کو پیدا کیا۔ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے دنیا میں پہلے پیدا کر دی، بعد میں آدم کو تیار کیا۔ آدم علیہ السلام اور یہ ساری کائنات کے لوگ جتنے انسان ہیں، ہم سب بعد میں آئے ہیں، ہماری ضرورتوں کی چیزیں کائنات میں اللہ نے پہلا پیدا کی۔ پھر میں کیسے بھوکا مر گیا ہوں؟ پھر میں کیسے بھوکا مر سکتا ہوں؟ آدم علیہ السلام کو اور بنی آدم کو اللہ نے بنایا بعد میں ہے، اور اس کی ضرورتوں کو اللہ نے بنایا پہلے، پھر میں بھوکا مروں گا؟ وہ تو موت و امر ہے اللہ کا، چاہے جس کو بھوک کی حالت میں آئے، جس کو سیر کی حالت میں آئے، وہ تو آ کے رہے گی، موت سے تو کوئی نہیں بچا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ رگ رگ سے روح نکالی جائے گی، تڑپا تڑپا کی روح نکالی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نیک عمل کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، کہ موت تحفہ ہے، کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، مرا اور اللہ کے خزانوں میں چلا گیا، اللہ کی نعمت و انعامات میں چلا گیا۔